اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوداعی خطبہ کی بہاریں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ اونٹنی کے کجاوے پر تشریف فرما تھے۔ یہ آپ کی کمال سادگی تھی۔ آپ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سنہرا اور روشن باب ہے۔ اس خطبے میں انسانی حقوق بالخصوص حقوق نسواں، غلاموں کے حقوق، جان مال عزت آبرو کی حفاظت، معاشی اصلاحات، وراثت کے مسائل، قرض و مقروض سے متعلق احکامات، سیاست اور دین سے متعلق ایسی رہنمائی موجود ہے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا عالمی منشور ہے۔ یہ خطبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے گویا آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آج سے 1450 سال پہلے تھا۔ اس خطبے میں وہ روشنی ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اس خطبے میں ایسا درس ہے جس پر عمل انسان کو انسانیت کی معراج پر لے جا سکتا ہے۔ موئے مبارک کی تقسیم۔ عرفات کے ساتھ ساتھ منع میں بھی آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل و احکام بیان فرمائے۔ پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے۔ قربانی کے 100 اونٹوں میں کچھ کو اپنے ہاتھ مبارک سے نحر فرمایا اور باقی حضرت علی کو نحر کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی کے بعد آپ نے سر کے بال اتروائے۔ ان بالوں کا کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور باقی موئے مبارک مسلمانوں میں تقسیم فرمائے۔ پھر آپ زمزم کے کنویں پر تشریف لائے اور زمزم نوش فرمایا اور طواف وداع کر کے مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مرض وفات اور رحلت شریف۔ ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 22 سفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقاء آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارکہ ناساز ہو گیا۔ کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی۔ آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصلی پر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ نے مسواک فرمائی۔ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما دیا۔ آپ کے وصال ظاہری سے صحابہ کرام کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت و اہل خاندان نے آپ کی تجہیز و تفکین کی خدمت انجام دی۔ آپ کا جنازہ مبارک حجرہ شریف کے اندر ہی رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کرنے کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مرد داخل ہوئے اور انہوں نے بغیر امام کے انفرادی طور پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر عورتیں داخل ہوئی تو انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ کسی نے بھی آپ پر امامت نہ کروائی۔ شروع میں صحابہ کرام علیہ رضوان میں اختلاف ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے اسی جگہ حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر تیار کی۔
اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے بغلی قبر شریف تیار کی۔ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم اقدس کو قبر منور میں اتارا۔ جزاک اللہ۔